تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن، اٹ واز دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. All the three aspects changed. And even individuals changed. افراد کا ظاہر بدل گیا، باطن بدل گیا، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، ویلیوز بدل گئی، اقدار بدل گئی. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، سوچئے، یہاں ڈھونڈیے، مائکروسکوپ لگائیے، کوئی شے رہ گئی اپنی پچھلی حالت پر؟ نتھنگ. ایوری تھنگ چینج. لہذا انقلابی عمل اگر معلوم کرنا ہو، واحد سورس، دس اونلی سورس آف اے ٹرو ریولیوشنری پروسیس از دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مراحل موجود ہیں. اب اس میں ذرا اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھر دوں دینی. نظریاتی ہم آہنگی کا مطلب توحید پر یقین کامل. اسلامی انقلاب کا نظریہ جو ہے، انقلابی نظریہ، وہ توحید ہے. لیکن توحید جسے آپ توحید سمجھتے ہیں وہ توحید نہیں. آپ کی توحید ایک عقیدہ ہے، اور حقیقی توحید ایک انقلابی نظریہ ہے. اس کے تین اسپیکٹس ہیں. وہ جو میں نے کہا تھا، انقلابی نظریہ وہ ہے جو ایگزسٹنگ کلیکٹیو سسٹم کے جو مختلف جڑیں ہیں، ان کے جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے. سیاسی سطح پر ان الحکم الا للہ، حاکمیت فقط اللہ. انسانی حاکمیت کفر، شرک، بدترین شرک، بدترین کفر، چاہے انڈیویجول ہو اور چاہے کلیکٹیو ہو. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. یہ سیاست ہے. معیشت، ملکیت کا حق، ملکیت تامہ، ملکیت کاملہ صرف اس کا. جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے. حاکمیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے خلافت. ملکیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے امانت. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت بانی کے ہر شے خداست. یہ تو شیخ سعدی کہہ گئے، کتنے پہلے کہہ گئے. بندے مومن امین، حق مالک است، اقبال کہتا ہے. امین. یہ جو حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا، اے شعیب تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری نماز جو ہے ہمیں روکتی ہے. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے ہم جو چاہے کریں. Who are you؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اموالنا، ہمارا مال ہے. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ آج کا کیپٹلزم ہے. مال، کیپٹل. میں نے تو کسی کی خوش آمد نہیں کی، آ کر سود کے اوپر قرض مجھ سے لے، وہ خود آیا تھا لینے. لیکن نہیں، آپ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے اس انداز سے جس کو اللہ نے حرام کیا. اور سماجی سطح پر اگرچہ سب سے ہلکا معاملہ ہے، سب سے بڑی شے جو ہوتی ہے مخالفت میں وہ سیاست اور معیشت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن سماجی سطح پر توحید کا تقاضا کیا ہے؟ بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسلیوٹلی ایکول. No one is superior, no one is inferior. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر نہیں. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے، بیٹی بھی. اللہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہے انتظامی معاملہ ہے. ایک مرد ایک عورت ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو ایک ادارے میں تو ایک اپر ہینڈ ہوگا ایک کا.
کسی بھی انسٹیٹیوشن کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے برابر کے اختیار رکھنے والے. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 بنا لیں آپ. پرائم منسٹر ایک ہوگا، منسٹر 100 بنا لیں. وہ الگ بات ہے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا افسر ہے، ایک اس کے دروازے پر کھڑا ہوا دربان ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن اپنی اس حیثیت میں وہ ایکول نہیں. یہ انتظامی معاملہ، ورنہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں. جو بھی ان کے اندر فرق ہے وہ ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے ہوگا. کسی نے علم زیادہ حاصل کیا، زیادہ عزت ہونی چاہیے. کوئی خادم خلق زیادہ ہے، اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے. کوئی تقویٰ کے اندر، دین کے اندر آگے نکل کے اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے. الا بالتقویٰ. ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مرد ایک عورت سے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس ایک بات کے اوپر کتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی امریکنوں کو، سول وار. وہ کالے غلاموں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھے ساؤدرن اسٹیٹس. یہ پیدائشی شودر ہے، میں پیدائشی برہمن ہوں، وہی سی ہی کانٹ سٹ ود می. حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، لیکن ذرا وہ سیٹیں فکس کرتے ہیں دلیت کے لیے اور وہ جا کے ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں. امریکہ سے آگے کہاں جائے گا معاملہ ڈیموکریسی کا، اور بھارت سے آگے کہاں جائے گا. لیکن سماجی پیدائشی فرق، رنگ کا فرق. اسی لیے ایجیولز نے کہا نا، وہ فکرے لیے اس نے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. واحد مطلوب و مقصود کیا ہو. وہاں میں نے کیا کہا تھا؟ انقلاب عام میں نے بات کی تھی، اسلامی نہیں کی تھی. اس میں اسلامی رنگ کیا ہے؟ واحد مقصود و مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، بس. ناٹ ایون ریولوشن. ریولوشن مقصود و مطلوب نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے. وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ اس کی جد و جہد کرے. نصب العین اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کی فلاح، جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے چکے، سرخرو ہو چکے. وہ تو جنتوں میں ہیں. یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں. اور باقی منتظر ہیں کب ہماری باری. منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا. وہ جلدی سے مجھے بچ گئے، بھائی بچ گئے، بڑی بات نہیں. منتظر ہیں کب اللہ ہماری باری لیا. اور یہ گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ کے یہاں سبکدوش ہو کر پہنچ جائیں. کندھے ہلکے ہو جائیں گے نا اگر یہ سری اوپر سے اوپر اتر جاتی ہے. اور پانچواں مواخات باہمی. میں اس کو خاص طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں. بدقسمتی سے اس پر ہمارے ہاں توجہ کم ہوئی ہے. اس کے لیے دو مقامات میں نے منتخب کیے. سورہ فتح کی آخری دو آیات. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ تو وہی آیت آ گئی. اب آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ. اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ مل کر جماعت بنتے ہیں نا. ان کی کیفیت کیا ہے جس کو میں نے کہا تھا نا، عصبیت نظریاتی. یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ میرا بھائی ہے. یہ چاہے باپ ہے، نہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے، بھاری ہوتے، اور آپس میں بڑے رحیم، شفیق، مہربان.
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار، اس کے نتائج نظر آتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہی مثال ان کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اب بڑی پیاری اس کا ٹکڑا آگے ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کھیتی کے مانند جس کو کسی کاشتکار نے بویا تھا نا، لیکن جب وہ کھیتی اپچی ہے، ابری ہے، ذرا لہلہانے لگی ہے، جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس سے ذرا گاڑھا کیا، پھر وہ اپنے نال پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ جو کاشتکار تھا اس کو تو گوئی سمجھ خوشیاں ہو رہی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے میری محنت۔ اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اپج رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے سے اجر عظیم کا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ مضمون پھر سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثناء اللہ مدنی پیس ٹی وی اردو کی جانب سے آپ تمام عازمین حج کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك جو ہے ہدایت کی مکمل آواز، جس نے ظاہر کیے کامیابی کے راہ، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے قرآن حکیم میں غوطہ زنی کر کے اس کے گہرائی سے ان موتیوں کو برآمد کیا جائے، ان ہیروں کو برآمد کیا جائے، ان قیمتی پتھروں کو برآمد کیا جائے جو حکمت کے موتی ہیں۔ ہر بات، ہر عمل، ہر عبادت اگر ایمان ہے تو لازماً عمل پیدا ہوگا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اصل سے جو اصل زندگی میں کام آنے والی ہے وہ تو ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، جسے ہے ساری کائنات پر اختیار۔ قرآن حکیم کی اصل تعلیم جو ہے وہ اس کی سطح کے اوپر تیر رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف رشید اسرار پیش کریں گے بصیرت افروز پروگرام قرآن کی پکار، کل شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حق باطل، سچ جھوٹ، صحیح غلط، ان کے فرق کو جاننے کے لیے علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلیے، علم خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ تو آئیے جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک شمع روشن کریں، شمع علم۔ مبارک کاپڑی روشن کریں گے شمع علم، کل شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔
किस तरह इस्लाम देता है जमाने के मनफी नजरियात को बदल। जिन, जादू और नजरे बद, कल शाम 5:30 बजे और दोबारा रात 12 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालों अगर तुम में से कोई अपने दीन से पीछे फिरा, इन तकाज़ों को पूरा करने से जी चुरा कर पसपाई इख्तियार की, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, तो अल्लाह ताला एक ऐसी कौम ले आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। और उसके बाद अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलिल काफिरीन, अहले ईमान पर बहुत नर्म होंगे, काफिरों पर बहुत सख्त होंगे। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, तो रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है। उसके आखिर में फरमाया वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जब तुम इस मेयार पर पूरे उतर जाओगे कि तुम्हारी विलायत, तुम्हारा दिली ताल्लुक अल्लाह से, रसूल से और अहले ईमान से होगा सिर्फ, तो ये हिज़्बुल्लाह होगी, देन यू विल क्वालिफाई कि तुम्हें यह खिताब दिया जाए। और फिर इस हिज़्बुल्लाह के लिए अल्लाह का वादा है कि गालिब होकर रहे। ये 5 इस्लामी इनकलाबी जमात के लवाजिम हैं। अब आइए कुरान की तरफ रुजू करते हैं। फर्द की तब्दीली के लिए कुरान का प्रोग्राम क्या है? इसलिए एक जाहिर बात है, इनकलाब आएगा जमात से, जमात बनेगी अफराद से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? फर्द। फर्द की तब्दीली के लिए कुरान मजीद में 4 इस्तिलाहात 4 दफा आई। पिछली दफा याद होगा मैंने कहा था कि तकरार जो है किसी कलाम का हुस्न नहीं होता, आमतौर पर उसे ऐब समझा जाता। तकरार भाई कोई अल्फाज बदल के लाओ, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो, मैं बता चुका हूं। इजहार दीन हक के लिए कितनी इस्तिलाहात आ गई कुरान में, 6-7 तो मैंने गिनवा दी आज भी। लेकिन फिर भी वो 3 आयतें जू की तू आई, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। लेकिन कमाल यह है कि वहां पर कोई बोर्डम नहीं होता है, वो अल्लाह का कलाम है, ये मौजूदा है। तकरार क्यों है कि इन अल्फाज की अहमियत को समझो और अपनी माइक्रोस्कोप को इसके ऊपर फिक्स कर दो। ज़ेरे हर लफ्ज़ गालिब की दाम में खाना है, ये एक लफ्ज के अंदर जो है जो कुछ पिन्हा है, पूरा मैखाना पिन्हा है। गंजीना मानी का तलिस्म उसको समझियो, जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे, वो ताल्ली है। गालिब की कुरान की शान ये है जो लफ्ज आ रहा है, गंजीना मानी का तलिस्म। अब हैरान आप होइए, हुजूर का मकसद है बेशक 3 दफा, उसके लिए अफराज की तैयारी 4 दफा। 4 इस्तिलाहात कुरान में 4 दफा आ रही। आज हमने उसके लिए आयतें पढ़ी हैं। सबसे पहले सूरह जुमा, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। एक बात नोट कर लीजिए, अक्सर सूरत आयतों के आखिर में अल्लाह के 2 अस्मा आते हैं, ज्यादा नहीं। वहुवल गफूरुर रहीम, वहुवल खबीरुल अलीम, यही है ना। वहुवल अजीजुल हकीम, वहुवल समीउल बसीर। दो। सिर्फ कुरान मजीद में एक सूरत यह है जहां 4 अस्मा आए हैं एक आयत के अंदर, और सूरह हशर है उसमें 8 आए, और सूरह हदीद है उसमें 4। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। हशर में अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। यहां 4 आए हैं।
کہ جو حسن یہاں ہے آپ کا نوٹ کیجئے گا، 4 آگے الفاظ آ رہے ہیں، وہ سب کی نسبت ان 4 ناموں سے ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ 3 جگہ اور آئے ہیں، ابھی الفاظ وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے سورہ صف کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ جوڑا ہے سورہ صف سورہ جمعہ۔ سورہ صف کے شروع میں کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک میں ماضی آ گیا، ایک میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے، زمانے کا احاطہ ہو۔ ما فی السماوات و ما فی الارض مکان کا احاطہ ہو گیا، اور وہ مکان اس کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی مرکزی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور جو 4 نام ہیں اللہ کے، الملک، بادشاہ کا فرمان کو پڑھ کر سنا رہا، یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ بادشاہ حقیقی القدوس ہے، پاک ہے، ہمارا رسول بھی تمہیں پاک کر رہا ہے۔ الملک القدوس عزیز الحکیم، عزیز ہے، زبردست ہے، اس کا قانون ہے جو تمہیں دیا جا رہا، اور الحکیم ہے، تمہیں تعلیم حکمت بھی دی جا رہی۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ الملک، ویزکیہم القدوس، یعلمہم الکتاب، یہ العزیز، والحکمہ الحکیم۔ ان 4 الفاظ کا تعلق 4 اسماء کا گویا کہ یہ سایہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے، یہ الفاظ پہلے آئے سورہ بقرہ میں 2 جگہ۔ پہلے 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا، جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو جو دعا مانگی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیے انہی میں سے، کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ 4 آئے، کوئی چیز، تھوڑا سا فرق ہے، ترتیب مختلف ہے، میں بعد میں بات کروں گا۔ 2 رکوعوں کے بعد آ گیا اعلان، دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور محمد آ گئے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ وہی 4 چیزیں۔ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن سب سے شاندار انداز میں ہے سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہاں اگر غور سے آپ نے سنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فرق ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں تلاوت آیات کے فوراً بعد تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ آخر میں۔ باقی 3 جگہوں پر تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اب فرق کیا ہے؟ وہ دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، وہاں تو اللہ ان کی دعا نقل کر رہا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو یقیناً یہ ترتیب زیادہ جو ہے امپرووڈ شمار ہوگی، اسے بھی ہم غلط نہیں کہیں گے، وہ بھی 2 رسولوں کی بات ہے نا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، غلط تو نہیں ہے یہ۔ لیکن ایک بات معلوم ہو گئی، اس وقت ہائیسٹ ویلیو جو تھی وہ تزکیہ تھا، اب ہائیسٹ ویلیو حکمت ہے، کیونکہ 3 جگہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ 18واں رکوع سورہ بقرہ کا،
پھر آل عمران، پھر سورہ جمعہ، وہاں تو یہ آ رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب ان پر آئیے، دیکھیے یہ چاروں اصطلاحات جو ہیں ہم نے، ہمارے مفسرین نے ان کے اندر مغایرت پیدا کی ہے۔ یہ ایک ہی شے ہے، ان چاروں کا مرکز محور قرآن ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ قرآن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ یعلمہم الکتاب، کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تزکیہ، یہ بھی قرآن سے علیحدہ شے نہیں ہے۔ اور حکمت، یہ بھی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں وحی کی حکمت میں سے۔ حکمت قرآن میں بھی ہے، کتاب قرآن میں بھی ہے، کتاب سے مراد میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا، قانون ہے، لیکن حدیث نبی کے اندر بھی ہے۔ حکمت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اور تزکیے کے بارے میں جان لیجئے، ایکسکلوسیولی تزکیہ قرآن کا نام ہے۔